الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی سوسائٹی اعتماد کی بنیاد پر زندگی گزار سکتی ہے. ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا تب انسانی سوسائٹی آگے چل سکتی ہے. اعتماد کی فضا ختم ہو جائے، زندگی انسانوں کی مشکل ہو جائے گی. اعتماد پیدا ہوتا ہے ایمانی صفات سے. جب معاشرے کے اندر ایمانی صفات زندہ ہوں تو معاشرے کا اعتماد بحال ہوتا ہے. سچائی ہے، وعدہ کا پورا کرنا ہے، امانت کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ ایمانی صفات زندہ ہو جائیں تو معاشرہ قابل اعتماد ہو جائے گا. ہر شخص ایک دوسرے پر اعتماد کر کے زندگی کو آسان کر لے گا. شوہر کو بیوی پر اعتماد، افسر کو اپنے ماتحت پہ اعتماد، ملازم کو اپنے مالک پر اعتماد، تو زندگی کتنی باسہولت ہو جائے گی. ایمانی صفات سے زندگی کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ قابل اعتماد بنتا ہے، زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، آخرت ثمرہ کرتی ہے. پیارا نبی فرمایا کرتے تھے کہ منافق ہو سکتا ہے وہ جو سچ نہ بولے، جو وعدہ پورا نہ کرے، جو امانت میں خیانت کرے. مومن کی شان نہیں ہے. امانت یہ مومن کی ایمان کا تقاضا ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ. وہ تو مومن نہیں ہے جس کے ہاں امانت ہی نہیں ہے. اسے تو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ امانت دار ہوتا. امانت دار اللہ نے تاکید کی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک لوٹا دو. امانت دار بنو. جب کوئی چیز زندگی سے نکل جاتی ہے تو الفاظ کا مفہوم بھی ذہنوں سے نکل جاتا ہے، یا محدود ہو جاتا ہے، یا اس کا حقیقی تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. جب کسی چیز کا وجود نہ رہے تو الفاظ کے معنی اور مفہوم محدود ہو جایا کرتے ہیں، یا ان کا تصور محدود ہو جاتا ہے. سوسائٹی کے اندر امانت نہ رہی تو اس کی حقیقت بھی محدود ہوتی چلی گئی. امانت دار وہ کہلاتا ہے عام ذہنوں کے اندر
کوئی کسی کو روپیہ دے دے اور وہ روپیہ اسے لوٹا دے، امانت دار، کوئی کسی کے پاس روپیہ رکھوائے واپس نہ کرے یا اس کے اندر نقصان کر دے، خائن کہلاتا ہے۔ ایک محدود تصور ہے، یہ بھی امانت کا حصہ تو ہو سکتا ہے اور خیانت کی ایک شکل تو ہو سکتی ہے، لیکن پوری امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت اللہ نے انسان کو دی، اس پر پیش کی ایک امانت، اس نے قبول کر لیا۔ آسان لفظوں میں امانت کا مفہوم یہ ہے، کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کیا جائے، کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کیا جائے، وہ بھروسے پر پورا نہ اترے، خیانت۔ ہم نے ملازم رکھا اس پر بھروسہ کر کے کہ یہ کام پورا کرے گا 8 گھنٹے، یہ 8 گھنٹے تنخواہ لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، خائن کہلائے گا، خیانت والا آدمی، خیانت کر رہا ہے۔ دفتر اس کے حوالے کر دیا، اس سرکاری دفتر کی چیزوں کو ذاتی استعمال میں لا رہا ہے، خائن کہلائے گا۔ اسے ایک ملازمت کی تنخواہ ملتی ہے اتنے گھنٹے، یہ ان گھنٹوں کے اندر کسی اور کام میں لگ جاتا ہے، خائن کہلائے گا، خائن ہے۔ کسی کا سرکاری دفتر میں کام پڑ جائے تو یوں لگتا ہے کوئی بلا سر پہ آ پڑی ہے، اس لیے پتہ ہے کہ یہاں کام نہیں ہونا، صاحب دفتر میں موجود نہیں، صاحب اس وقت سیٹ میں نہیں ہے، آج مصروف ہیں، کل ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آج سب سے بڑا مطالبہ ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا کہ میرا حق ادا کوئی نہیں کر رہا، گھر سے لے کر عدالت تک یہی مطالبہ ہے، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھ رہا۔ یہ احساس مٹ گیا کہ جو فرائض میرے ذمے ہیں میں انہیں کتنا پورا کر رہا ہوں، جو ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں، بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت افسر کے، بحیثیت ملازم کے، بحیثیت ماتحت کے، بحیثیت حاکم کے، میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ احساس ہی مٹ گیا۔ یہ آواز تو ہر طرف سے اٹھتی ہے، ہمارا حق، یہ مطالبات تو خوب ہو رہے ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ میرے فرائض کیا بنتے ہیں۔ جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی کسی کا حق بھی ادا نہیں ہونا، کسی کے حقوق بھی ادا نہیں ہونے۔ تو امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا، ملازم رکھا، ماتحت رکھا، ڈرائیور رکھا، کسی ادارے میں افسر بنا دیا، اس پر اعتماد کیا ہے۔ اب سرکاری چیزیں بھی اس کی امانت میں، یہ ملازمت کے اوقات بھی اس کے پاس امانت میں، یہ کام جو اس کے سپرد ہے یہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اچھا نمازی بھی ہوگا، لیکن چونکہ اس امانت کا تصور ہی معاشرے سے نکل گیا، وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے کہ 6 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کام کر کے نکل جاؤں، وہ حق سمجھتا ہے اپنا۔ وہ سمجھتا ہے سرکار کی چیزیں آ گئیں تو کیا مطلب میرا حق ہے کہ اس دفتر کی ہر چیز لے کے گھر چلا جاؤں۔
یہ اندازہ نہیں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا تو ایمان کوئی نہیں میاں جس کے پاس امانت کوئی نہیں، امانت داری نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صلى وصام وزعم انه مسلم۔ فرمایا جو جھوٹ سچ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت میں خیانت کرے، اگرچہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ فرمایا یہ تو منافق کی علامات ہے، اگرچہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ایک معاملے پہ اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن اس میں یہ خیانت کر رہا۔ اس سے وسیع مفہوم، یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اس کا وجود یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس لیے موت کے وقت حق نہیں ہے کہ اپنا آنکھ کسی کو ہدیہ کر دے، میری آنکھ نکال لینا، اس کی تھوڑی ہے۔ کتاب میری ہے، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی کو دے دوں۔ پیسے میرے پاس ہیں، مجھے ملکیت حاصل ہے، میں کسی کو دے دوں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، مجھے حق حاصل ہے کسی کہہ دوں میں اسے پھاڑ دو۔ لیکن اسٹامپ پیپر پہ کسی کو لکھ کے دے دوں کہ میں تو مجھے گولی مار دو، تو یہ مجھے حق نہیں ہے خودکشی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا میں مالک نہیں، یہ تو امانت ہے، یہ تو امانت ہے۔ پیسہ استعمال کر سکتا ہوں، کتاب استعمال کر سکتا ہوں، اپنے برتن کو جیسے چاہوں رکھوں توڑوں استعمال کر سکتا ہوں، ملکیت ہے۔ لیکن یہ جسم یہ تو امانت ہے، یہ جان تو ایک امانت ہے، اس میں خودکشی جائز نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اب آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، زبان اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت، ارے میاں زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اب یہ امانت وہاں استعمال کر رہا جہاں نہیں کرنا تو بڑی خیانت کر رہا ہے، خائن ہے، یہ خیانت کر رہا۔ تو مومن کی شان نہیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں خیانت کرے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی خیانت کر رہا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امانت رخصت ہو گئی ہے۔ معاشرتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں، رہن سہن کی زندگی میں امانت داری ختم ہو گئی، خیانت آ گئی ہے پوری زندگی میں، گھیر لیا اس خیانت نے۔ اچھا، بڑے خائن کو دیکھ کر چھوٹا خائن کہتا ہے میں تو ٹھیک چل رہا ہوں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر کرپشن اتنی ہو گئی ہے ہاں کہ کوئی دفتر کی کرسی اٹھا کے لے آتا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دفتر کی گاڑی اٹھا کے لے گیا ہے۔ یہ دفتر کا قلم اٹھا کے لے آئے تو معمولی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ تو دوسرا پورا دفتر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر کرپشن بڑھی ہوئی ہے، خیانت پورے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہتا یہ تو پھل کھٹے ہو گئے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔
ورنہ اگر یہ چھوٹا اس منصب پہ ہوتا تو اس کی کرپشن کی رداد بھی وہی ہوتی، اس کی خیانت بھی وہی ہوتی، لیکن اس کی رسائی وہاں نہیں ہے. اپنے دائرے میں یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، اپنے دائرے میں یہ بھی کچھ کم نہیں. اور اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ گناہ بھی کر رہا اور احساس بھی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. جیسے اللہ کا نبی کہتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، میاں اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں رہا. اگر امانت داری کوئی نہیں تو یہ محاسبہ بھی ہو کہ میرے ذمے بندوں کے کیا فرائض ہیں اور اللہ کے کیا فرائض ہیں. کہیں میں ملازم ہوں، کہیں میں دفتر میں کام کر رہا ہوں، کوئی ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں، اور بحیثیت بندہ، بحیثیت انسان میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کہیں میری زندگی میں خیانت تو نہیں ہو رہی، خیانت تو نہیں ہو رہی. اس لیے کہ اللہ کا نبی کہے گئے کہ مومن خیانت نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن وعدہ نہیں توڑتا. ہاں اگر کسی میں ہے تو یہ منافقین کی علامت ہے، انہیں جلد نکال دے اپنی زندگی سے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور تاکیداً فرمایا وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اگر یہ حرکتیں کر رہا ہے تو یقین کر لے کہ اس کے اندر منافق کی عادتیں. تو دیانت ایمان کا تقاضا ہے، دیانت ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی کا جائزہ لیا جائے، کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی کسی معاملے میں، اس کا اہتمام ہو جائے. اور پھر اس معاملے میں اہتمام بعض جگہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور مخلوق خدا سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ان کے فرائض ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں خطا کر بیٹھتے، خیانت کر بیٹھتے ہیں، تو بس اوقات یہ معاملہ بہت نازک اور سنگین ہو جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق ضائع ہونے لگتے، بندوں کے حقوق ضائع ہونے لگتے. اور یہ معاملہ اس لحاظ سے بڑا نازک ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے جب بندے کو ندامت ہو جائے، اور حقوق العباد کے معاملے میں یہ ہے بندے سے معافی چاہنی پڑے گی، حق ضائع کر دیا بندے کا. اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں ایک شخص، ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں. فرمایا نا مفلس وہ نہیں ہے، فرمایا مفلس وہ ہے جو کل معاشر کے میدان میں عبادتیں تو خوب لے کے آیا، نمازی بھی اس کے پاس ہیں، روزے بھی اس کے پاس ہیں، حج عمرے بھی اس کے پاس ہیں، صدقہ خیرات بھی اس کے پاس ہیں، لیکن بندوں کے حقوق خوب ضائع کر کے آیا، بندوں کے حقوق خوب ضائع کر کے آیا. تو حقوق کا مطالبہ کرنے والے اللہ سے کہیں گے مولا انصاف کی عدالت ہے، ہمیں حق چاہیے. تو اس شخص کی نیکیاں، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی، اس شخص کی نیکیاں حقوق کے مطالبہ کرنے والوں کے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے پھر بھی رہ جائیں گے. اللہ سے عرض کہیں گے اے اللہ ہمارا حق، تو کہا جائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. تو پیارا نبی فرمانے لگے یہ شخص مفلس ہے، بظاہر بہت ساری عبادتیں لے کے آیا لیکن بندوں کے حقوق ضائع کر کے آیا، آج دوسروں کے گناہوں کا وبال اٹھا کے جہنم میں جا رہا. اس لحاظ سے بڑا سنگین معاملہ ہے. تو یہ دیکھ لیا جائے کہیں میری زندگی میں کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی، اس کا جائزہ لیا جائے. اور جہاں جہاں میرا عزیزو ازالہ جس قدر جلد ممکن ہے ازالہ کر لے،
اور جہاں مشکل لگ رہی اللہ سے مدد مانگتا رہے اور اس پر ندامت سے استغفار کرتا رہے. جہاں جلد ممکن ہے وہاں تو فوراً دیانت کو زندہ کر دے، اور جہاں مشکل لگ رہا ہے وہاں اللہ سے مدد مانگنا شروع کرے اور اپنی حرکت پہ ندامت سے استغفار بھی کرتا رہے، تاکہ اللہ اس خیانت کی گندگی سے محفوظ رکھے. اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.